عالم نور مجسم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد اقدس کا مفہوم ہے، تم اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کر خوبصورت بناؤ، تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب بارگاہ اقدس میں ہدیہ السلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، جب دین کا طالب علم اپنے گھر سے حصول علم دین کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے اس کام سے خوش ہو کر اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ دنیاوی سطح پر، عالمی سطح پر، یہ بھائی صاحب آپ کے بعد میں تقسیم کر دیں پلیز، میری ملک میں تقریر شروع کیجیے۔ پروٹوکول کا جو معیار ہے، زیادہ سے زیادہ سرخ رنگ کا قالین ہے۔ فلاں ملک کا سربراہ فلاں ملک میں گیا، اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا کر اس کا استقبال کیا گیا، فوج کے مسلح دستوں نے اس کو سلامی پیش کی۔ ریڈ کارپٹ مدتوں پہلے دیکھیے تو مان لیجئے کہ ہاتھوں سے بنا ہوگا، دور جدید میں آ گئے ہیں تو مشینری کے استعمال سے وہ معرض وجود میں آیا، لیکن اللہ نے اس دین کا علم سیکھنے والے کا مقام کہ اس کا پروٹوکول گھر سے نکلتے ہی شروع ہوا، اور پروٹوکول کے لیے جو بچھنے کی چیز ہے وہ کسی کھٹی پہ تیار کردہ کپڑا نہیں ہے، وہ اللہ کی نوری مخلوق کے پر ہیں۔ اور حیرانگی یہ ہے کہ فرشتہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ چودھریوں کا لڑکا ہے یا کسی غریب گھر سے نکلا ہے، اس کے پاؤں میں ملٹی نیشنل کمپنی کے شوز ہیں یا اس نے پیغام زدہ چپل پہنی ہے۔ فرشتہ جس بات کی وجہ سے پر بچھاتا ہے وہ حدیث میں فرمایا اس کے کام سے خوش ہو کر، اور اس کا کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کے دین کا علم سیکھنے کے لیے نکلا ہے۔ آپ کو رزلٹ نکالنے کے لیے استخارے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک سطر پر غور کر لیجئے تو نتیجہ نگاہوں کے سامنے ہے۔ ابھی سیکھنے نکلا ہے تو معیار اور شان یہ ہے، جب سیکھ جائے گا تو مرتبے کے عروج کو کون ماپ سکتا ہے؟ اور تیسری بات اس کے ساتھ ایڈ کیجئے، سیکھنے نکلا تو یہ اسٹیٹس ہے، سیکھ جائے گا تو مرتبہ کیا ہوگا، اور پھر اس سیکھے پر عمل کرے تو پھر شان و شوکت کیا ہوگی۔ اور اگر اس کے ساتھ چوتھی بات بھی ایڈ کیجئے، اس سیکھے کو حکم والا کی تعمیل کہ بلغوا عنی ولو آیا پر لبیک کہتے ہوئے سکھانے والا بن گیا تو پھر مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں، جانے جانا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
اللہ اس پہ رحمت کرے جو میری باتیں لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اسی سے ملتے جلتے الفاظ دوسری حدیث میں ہیں، اللہ اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے جو میری باتیں لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اسی سے ملتی جلتی حدیث، اس کے بھی مفہومی الفاظ سن لیجئے، اور اگر بولنے کی رسم ختم نہ ہو چکی ہو تو رب کی حمد بھی کہیے، پہلے سن لیجئے گا کہ جان عالم علیہ السلام جب اپنے میٹھے بول کے گوہر لٹاتے تو اختتام بزم پر محبوب کی اس بزم کے طلباء کو حکم یہ ارشاد ہوتا کہ ہماری یہ باتیں ان تک بھی پہنچا دو جو یہاں آج موجود نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہزارہ وظیفے، ان گنت نوافل، بے شمار نفلی روزے، لاکھوں تسبیحات ایک طرف، اور جانے جانا کا یہ فرمانا اللہ اس پہ رحمت کرے۔ اللہ اس پہ رحمت کرے۔ میرے آقا نعمت حضور سیدی و سندی، آقائی و ملجائی، کنزی و زخری، حضور سیدنا محدث اعظم پاکستان ابو الفضل محمد سردار احمد سردار ماں و سردار سنیاں قدس سرہ العزیز فرماتے تھے، فقیر کی تو یہ تمنا ہوتی ہے کہ یہ فقیر دربار گنج بخش فیض عالم پر حاضر ہو، دوران حاضری اس فقیر کو چھینک آ جائے اور یہ فقیر پڑھے الحمدللہ رب العالمین اور فیض عالم کہہ دیں یرحمک اللہ۔ اب سمجھ میں آئی بھائی صاحب؟ علماء کو تو میں سبق سنا رہا ہوں، باقی جو طلباء کوئی، میں تو آپ سے کلاس فیل ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا، اور اگر آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے موبائلوں سے منہ موڑ کے 2 گھڑی ہم سے لو لگا لیں تو شاید گر سکھا دے بادشاہی کا۔ شاید ہے، میں نے یقیناً نہیں کہا، اور آپ کی سبحان اللہ نے بھی بتا دیا کہ یہ یقیناً نہیں ہے۔ تو چل لمحے رجوع والی طلاق دے دیں موبائل کو، ہماری طرف متوجہ، آپ بھی توجہ فرمائیے، اللہ اس پہ رحمت کرے۔ تو پھر واپس آئیے، گھر سے نکلا ہے تو پر بچھ گئے، سیکھ جائے تو کیا، سیکھے پہ عمل کرے تو کیا، پھر اس سیکھے کو سکھائے یعنی دیے سے دیا جلائے تو معاشرے میں انوار کا عالم کیا ہوگا۔ آئیے ایک اور مفہوماً حدیث پاک سماعت کیجئے۔ حضور جانے جانا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب دین کا طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تو ندیوں کی مچھلیاں، بلوں میں چیونٹیاں، عرش پر ملائکہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ رفتہ رفتہ تیری رفتار قیامت ہوگی۔ چیونٹیاں دعا مانگ رہی ہیں۔ حضرت جامی صاحب نے اس حقیق کا نام لیا کہ وہ آ رہا ہے، وہ تقریب کرے گا، اور اکثریت، یہ میرے دادا پیر کا شہر ہے، جانتے ہیں۔ سوچتا ہوں کہ چیونٹیوں کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ دین کا علم سیکھنے جا رہا ہے۔ اور غور کا مقام یہ ہے کہ مچھلیوں کو خبر کون دیتا ہے؟ مان لیجئے طالب علم نے کسی ادارے کا مخصوص لوگوں پر مشتمل بیج بھی لگا دیا، تو یہ چیونٹیاں کسی اسکول میں پڑھی ہیں کہ وہ اس بیج کو پڑھ لیتی ہیں کہ یہ مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہے،
دعویٰ کوئی نہیں، قیاس پر بات کی جا سکتی ہے۔ طالب علم جس کا اسٹیٹس یہ ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے نوریوں کے پر بچھے ہیں، کوئی خاص انوار اور کیفیات ہیں کہ چیونٹیوں کو بھی خبر ہو جاتی ہے، مچھلیوں کو بھی خبر ہو جاتی ہے کہ اے جان آرا معمولی نہیں۔ یہ قرآن و حدیث کو پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، یہ معمولی نہیں ہے، اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے۔ ایک قدم اور آگے بڑھیں۔ فکر معاش ہر ذی شعور بندے سے وابستہ ہے۔ ویسے ہمارے آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا مفہوم حدیث سے، اللہ پر توکل کر کے رزق حلال کی طلب و تلاش میں گھر سے نکلا کرو، جس طرح پرندے اپنے گھونسلوں سے صبح سویرے اس مالک کی ذات پر توکل کر کے نکلتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں تو خالی پیٹ نہیں ہوتے۔ تو جو پرندوں کو روزی عطا کرتا ہے تم بھی اس پہ بھروسہ کر کے نکلو، وہ تمہیں بھی رزق عطا فرمائے گا۔ جو دین کا طالب علم ہے فکر تو اسے بھی ہو سکتی ہے، اور اس فکر کو مہمیز لگائی گئی جب تن کے گوروں اور من کے کالوں نے اس خطہ بر صغیر پہ قدم رکھا تو انہوں نے لوگوں کو بتلایا پرائمری پاس کو مہینے بعد اتنی تنخواہ دیں گے، مڈل پاس کو اتنے مہینے کے بعد اتنی تنخواہ، اور جو میٹرک کر جائے گا اس کو ماہانہ جاب کی صورت میں اتنی تنخواہ۔ یہ بات کامیاب ہوا، کہاں 25 سال کا درس نظامی اور کہاں 5 جماعتیں پڑھ کے چند آنے اور ٹکے ملنا شروع ہو جائیں۔ یہ وار کیا گیا اور اس کے اثرات آج بھی موجود ہیں۔ فکر ہوتی ہے کہ کھائیں گے کہاں سے۔ ہمارے آقا نعمت میرے مرشد کریم کے جن کی نگاہ فیض سے میں اس کرسی پر بیٹھ کر آپ سے خطاب کر رہا ہوں، ایک مرد کامل ہم نے بھی دیکھا اور ایک تم سا تمہیں کو دیکھا۔ حضور سیدی و سندی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی یہ سبق پڑھایا۔ جامعہ میں ایک دیوار پر یہ حدیث لکھی بھی ہوتی تھی، اپنی کتاب رشد الایمان کے اندر اسے درج بھی کیا۔ آپ بھی سنیے اور سمجھ آ جائے تو ہمیں بھی سمجھائیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو دین کے علم کی طلب میں مشغول ہوا، جو دین کے علم کے حاصل کرنے میں جٹ گیا، اس کے رزق کا کفیل اور ضامن خود اللہ رب العزت ہے۔ تھوڑی سی آواز بلند ہو سکتی ہے۔ جامعہ قادریہ کے دولو، رزق کا ضامن وہ ہے۔ چھٹ پنے میں یہ حدیث پاک اس مبارک زبان سے سنتے اس وقت اتنی سمجھ نہ آئی، دور گزرتا گیا تو حدیث پاک سمجھ میں آ گئی۔ الحمدللہ۔ یہ نوری صاحب کو کیا ضرورت تھی کہ جوانی بھی جٹا دی، بڑھاپا بھی اسی خدمت پہ لگا دیا، طلباء کا ناشتہ بھی بہتر ہو، دوپہر کا کھانا بھی درست ہو، رات کا دسترخوان بھی وسیع ہو، بیمار پڑ جائے تو ان کا علاج بھی قادریہ کی چھت تلے ہو، شادی بیاہ کی ضرورت آن پڑی تو معاملت بھی کی جائے۔ بڑھاپے کے عالم میں آخری بار ان کی زیارت حضرت قبلہ ہمارے برادر طریقت مفتی محمد سید رضوی صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کی ہم رکابی میں یہاں حاضر ہوا۔ جب وہ کمرے تک تشریف لائے تو سانس پوری ہوئی تھی اور کسی سے کہا کہ وہ لاؤ جو پشتوں میں ترجمہ کنز الایمان منتقل ہوا ہے اور ان کو دکھاؤ۔ کمرے تک آتے ذوق تھا، سانس پھولی تھی، مرض کے اثرات وجود پر واضح پڑنے کو مل رہے تھے۔
پر جب پشتو زبان میں ترجمہ کنز الایمان کی جلد سامنے آئی اور اس کو کھولا تو ایسا لگ رہا تھا کہ ورق نہیں کھلے، کوئی دوا ہے جو نوری صاحب کو شفا یاب کر رہی ہے۔ چہرے کی چمک، لبوں کی مسکراہٹ اور پیشانی کی وسعت یہ بتلا رہی تھی۔ کہا اب دیکھیے ایک پٹھان کا ترجمہ۔